لیکن اس کے اندر منافقین جو ہے ان کی منافقت بہت کھل کے سامنے آئی۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ایسا وقت تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے، مشرک قبائل، وہ اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس کی بادشاہت کے لیے جو ہے وہ تاج جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا کہ موغوں کا تاج بنے اور پھر اس کی جو ہے وہ تاج پوشی کی جائے اور اس کو جو ہے مدینہ کا جو بادشاہ بنایا جائے۔ اور اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، اب سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو متوجہ ہو گئے تو اس کی جو بادشاہت تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ تو اس کے دل کے اندر جو اس بات کا بڑا ہی قلق تھا اور بڑے ہی اس بات کی دشمنی اور بغض رکھتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی وجہ سے جو میری بادشاہت ہے وہ خطرے میں پڑی، اور اس کا جو ہے وہ اظہار کرتا رہتا تھا۔ بدر سے پہلے تو یہ مشرک ہی رہا، اس دوران میں بھی اس نے بہت دفعہ کھل کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ، ایک سردار صحابی ہیں خزرج کے، وہ بیمار تھے، ان کی خیر خبر کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے گدھے کی سواری کرتے ہوئے، آپ ایک مجلس کے پاس جب گزرے جس کے اندر یہ عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مشرک ہی تھا۔ اب لوگوں کے اندر جو بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب گدھے کے پاس سے گزری تو اس کے یعنی چلنے سے جو گرد اٹھی تو اس نے کہا کہ اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا کہ آپ کی سواری کی وجہ سے جو یہ گرد جو اڑ رہی ہے یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے اس مجلس میں اور آپ نے جو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی تو اس کے اوپر بھی اس نے بہت جو بدتمیزی کی کہ یہ قرآن جو ہے آپ ہمیں ہماری مجلسوں میں نہ سنا کے ہمیں تنگ نہ کریں، یا اپنے گھر میں ہی پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات بڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن جو ساتھ میں سردار تھے اوس کے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو درگزر کریں، چونکہ یہ اس بات پہ اس کو یعنی بغض ہے آپ سے کہ یہ آپ کی بادشاہ، آپ کی وجہ سے اس کی بادشاہ جو ہے وہ چھن گئی۔ تو یہ تو غزوہ بدر سے پہلے کا یعنی واقعہ تھا، تقریباً ایک سال اس طرح اس کی یعنی منافقت جو ہے وہ چلتی رہی۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس کو سمجھ آیا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ایسی ہے کہ اس کو مشرکین جو ہے وہ شکست نہیں دے سکے، تو ہماری جو ہے خیریت اسی میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بھی مسلمان ہی ہو جائیں۔ تو یہ جو ہے دل کے اندر تو اس کے نفاق تھا، لیکن زبان سے اس نے جو ہے اسلام کا جو اظہار کرنا شروع کیا۔ اور ایسا ڈھیٹ شخص تھا کہ منافقت کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اس طور سے کرتا کہ جب بھی آپ جمعہ خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ کا خطبہ دینے سے پہلے یہ خود کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو جب مخاطب ہو کے یہ کہتا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی جو مدد و حمایت اور نصرت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کی بات جو ہے تم غور سے سنو۔ یہ کہہ کے وہ بیٹھ جاتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ تھے، باوجود ہے کہ اس کے دل کے اندر جو نفاق تھا اور اس کا وہ اظہار کرتا رہتا تھا۔ احد میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنے 300 لوگوں کو لے کے یہ واپس ہوا کہ مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں سے 300 لوگ جس نے کم کر کے جو 1000 کا لشکر تھا وہ 700 رہنے دیا، اور اس موقع پہ کیا کہ مشرکین جو ہے یہ بات دیکھ رہے تھے، تو اس سے یعنی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹیں اور مشرکین جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور جری اور بہادر ہو جائیں۔ تو ایسا دھوکہ جو ہے اس نے یعنی غزوہ احد کے موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ لیکن اس کے باوجود احد کی جنگ کے بعد جو اگلا جمعہ آیا، بالکل متصل جمعہ، اس میں بھی یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی تم مدد کرو، اور ان کی مدد کرنا تمہارے لیے بڑی عزت اور افتخار کی بات۔ جب یہ بات کرنے لگا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کو پکڑ لیا کہ اللہ کے دشمن، اب تمہاری یہ جھوٹی باتیں جو ہیں یہ نہیں چلیں گی، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ جو دھوکہ تم نے جو ہے غزوہ بدر کے غزوہ احد کے موقع پہ ہمیں دیا ہے، تو اب تم اس قابل نہیں رہے کہ تم ایسی باتیں کر کے ہمیں جو ہے تم بیوقوف بنا سکو۔ تو جس دل کے اندر جو ہے وہ کفر رکھتا تھا اور نفاق رکھتا تھا، اور زبان سے جو ہے ایسے کھلے عام جو ہے وہ اسلام کا اظہار کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی سرزنش نہ فرماتے تھے، وہ اس کو جس کا ظاہری حال ہے اس کے اوپر چھوڑ دیتے تھے، اس کے ساتھ جو باقی جو منافقین تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرماتے تھے۔ تو اب غزوہ بنو مصطلق کے اندر جو منافقین ہیں انہوں نے اس بات کا تہیہ کیا کہ مسلمان جو ہے ان کو تو ہتھیار کے ذریعے سے اور طاقت کے ذریعے سے شکست دینا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، کہ بدر کے اندر اور پھر احد کے اندر اور پھر غزوہ احزاب کے اندر وہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، ان کے پاس سامان جنگ بھی کم ہے، طاقت اور قوت بھی تھوڑے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے ہیں۔ تو گویا ان کے ساتھ جو ہے غیبی طاقت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اب ان منافقین نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ان کے اوپر جو ہے اخلاقی حملے کیے جائیں، کہ مسلمانوں کے جو اخلاقی اقدار ہیں
اس کے اوپر حملہ آور ہوں، تاکہ ان کی جو بنیاد ہے کہ جس بنیاد کے اوپر جو ہے، چونکہ مسلمان جو جہاد کرتا ہے اس سے مقصد یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اس نے جو ہے مال چھیننا ہے یا کوئی علاقہ لینا ہے، لوگوں کو قتل کرنا ہے یا غلام بنانا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو کلمہ حق ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہو، اس کو کلمہ حق کے لیے جو ہے وہ روکنے کے لوگ جو ہے وہ یعنی وہ روڑا نہ بنے اور لوگوں کو نہ روکیں، بلکہ ہر شخص کو جو ہے اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آزاد رائے سے جو ہے وہ دین کو اختیار کر سکے، ایمان کو اختیار کر سکے۔ تو اس غرض سے جو جہاد ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ جو اخلاقی اقدار ہیں یعنی مسلمانوں کے معاشرے کی، اس کے اوپر ہی حملہ کیا جائے، اور اس میں سب سے بڑا حملہ جو ہے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو ہے کیا جائے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے عبداللہ بن ابی نے جو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کی جو مختلف طرح کی تدبیریں جو شروع کی، اور بنو مصطلق کے اندر جو اس کا اظہار جو واضح طور سے ہوا کہ جب مریسی ایک چشمہ تھا جو بنو مصطلق جہاں سے پانی لیتے تھے، تو چشمہ مریسی کے اوپر جب فتح کے بعد لوگ جمع ہوئے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی جو ہیں ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، پانی یعنی لینے کی، چشمے کے اوپر سے پانی لینے کی وجہ سے۔ اب جب ان کے ساتھ جھگڑا ہوا تو جو انصاری صحابی تھے یا معاشر الانصار کہہ کے انہیں پکارا کہ اے انصار آؤ میری مدد کرو کہ مہاجر شخص جو ہے وہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو مہاجر صحابی تھے اس نے بھی اپنے مہاجرین کو جو ہے پکارا، تو اب قریب تھا کہ آپس میں جو ایک دوسرے سے لڑ پڑتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جاہلیت کا کلمہ دوبارہ جو ہے شروع کر دیا بولنا ایک دوسرے کے اوپر کہ اے انصار اے مہاجرین۔ یہ وہ کلمہ ہے جو بہت ہی تعفن اور بدبودار کلمہ ہے، اور اس سے تو تمہیں اسلام کی وجہ سے نکلے اور تم دوبارہ جو ہے اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے جو ہے لڑنا چاہتے ہو، جو قبائلی بنیاد ہے اس پہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے یہ جو ہے سمجھ گئے، لیکن یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایک مہاجری نے ایک انصاری کے اوپر جو اس طرح ظلم کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ ڈانٹا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم انصار نے ان کی مدد کی، اور تمہاری مثال تو ایسی ہے، معاذ اللہ ایسی بری مثال اس نے دی کہ جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے کتے کو پالے، اس کو بہت موٹا تازہ کر دے، پھر کتا ہی اس کے اوپر حملہ آور ہو کے اس کو چیر پھاڑ کر دے۔ تو مسلمانوں کی مثال جو مدینے کے اندر ایسی تھی کہ تم نے ان کو پناہ بھی دی اور مال بھی دیے اور ان کی مدد بھی کی، اب یہ تمہارے خلاف جو لڑنے لگ گئے۔ اور ساتھ میں اس نے بڑھ چڑھ کے یہ بات کی کہ اب جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو تم میں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ سب سے زیادہ ذلیل، معاذ اللہ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، کہ تم سے سب سے زیادہ عزت والا یعنی میں عبداللہ بن ابی جو ہے سب سے زیادہ ذلیل، معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال باہر کریں۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جی اپنے لوگوں کے اندر جو ہے جو وہ یہ بات جو ہے وہ کر رہا تھا، تو ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بات کا جب اس کو پتہ چلا عبداللہ بن ابی کو کہ میری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ گئی ہے، تو یہ جو ہے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے، اس کو کیا پتہ کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے اس بات کے اوپر بڑے شرمندہ ہوئے کہ مجھے اس نے جو جھوٹا کیا، حالانکہ میں تو اس کی سچی بات جو